یہ اب آئیے اس کے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس اتنا آپ نے کور کیا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس آئی سامنے آئے اور کیوں آئے ہیں اس موقع کے اوپر؟ میرے خیال میں دیکھیے, میری تو جتنی بھی صحافت کا کریئر رہا ہے اس میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. میں تو جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت تو آپ ڈی جی آئی ایس آئی چھوڑیں, آپ تو آئی ایس آئی کا نام بھی نہیں لیتے تھے. آپ کہتے تھے کہ خفیہ ادارے بھی بعد میں ہوا ہے, پہلے تو بالکل ذکر ہی نہیں ہوتا تھا. تو اتنے عرصے میں صرف ذرائع تک رہتے تھے, بس اتنا ہی رہتا تھا. چنانچہ آج ان کی جس طریقے سے یہ ایک انٹری ہوئی ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر, یہ واقعی میں حیران کن ہے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں آسما, ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے لیے یہ حیران کن چیز نہیں ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ دیکھیے پچھلے 4-5-6 مہینے میں جو پاکستان میں ہوا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کی سیاست کو ویپنائز کیا گیا ہے, جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اور کس کی بنیاد پہ کیا ہوا, ایک ایسے بیانیے کی جس کے پیر نہیں ہیں. یہ میں آج کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جو ہے وہ ایک حکومت کا حصہ ہوں اور میں وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہا ہوں. لیکن اس وقت جب یہ سائفر آیا تھا تو میں کسی اور رول میں تھا, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک نان ایشو ہے. یہ سائفر نارملی آتے ہیں, 5-6 مہینے میں یہ ثابت ہو گیا ہے بار بار, چاہے وہ آڈیو لیکس ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ایجنسیز کی انویسٹیگیشنز ہوں, چاہے وہ اور چیزیں ہوں, کہ یہ بیانیہ سراسر غلط ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس بیانیے کی کو بنیاد بنا کر اس ملک میں جو حالات بنے ہیں, میرے خیال میں آج جو کچھ آپ نے دیکھا وہ یہ مجبور ہو کر یہ ہے. یہ مطلب مجبور, اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو دیں گے, پی ڈی ایم گورنمنٹ کو دیں گے, کس کو دیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں اب نان اے پولیٹیکل ہو گئی ہے فوج. میں شاید کریڈٹ کا لفظ استعمال نہ کروں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے اس طریقے سے بار بار آنا چاہیے, اور میرے خیال میں خود بھی وہ نہیں آنا چاہیں گے. لیکن جو ہمارے سامنے حالات ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پر لگتا یہ ہے کہ پورا ملک ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے, جہاں ایک بالکل غلط بیانی کی بنیاد پر اس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس سے لگ یہ رہا ہے کہ جناب یہاں پہ لشکر کشی ہو رہی ہے اور اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس سے صرف سیاست کو نقصان نہیں ہو رہا, اس سے آپ کا جو ایک پورا نظام ہے اور ریاست اس کو اب ہلایا جا رہا ہے. تو اس لیے جو چیز غلط ہے, جھوٹ ہے, اس کو کہنا ضروری ہے. کہ ایسا اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی ایسا بڑا خدشہ موجود تھا جس کو کہ اس کو ختم کرنے کے لیے, اس تاثر کو یعنی ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کو کیا گیا. ایسا کوئی خدشہ تھا؟ میرا نہیں خیال. دیکھیے اگر آپ کسی چیز کو اٹینشن اگر آپ ڈائیورٹ کرنا چاہیں کسی چیز سے تو وہ ایک حربہ تو ہے, لیکن وہ بڑا عارضی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ گھنٹے کے لیے کر لیا, کچھ دن کے لیے کر لیا. لیکن یہ جو کچھ آج جس بنیاد پہ مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے کہ جس بنیاد پہ جس وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. یہ میرے خیال میں ایک اسیسمنٹ ہے, ایک اندازہ ہے, سالڈ چیز ہے, انفارمیشن ہے, کوئی امن و امان کی صورتحال کی خرابی ہے. اگر نہ بھی ہو مثال کے طور پر وہ انفارمیشن, تو جو ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے یعنی خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی تعداد بہت بڑی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس بنیاد پہ ان کے ذہنوں میں اداروں کے خلاف ایک نفرت بنائی جا رہی ہے, وہ بنیاد سراسر غلط ہے. لیکن فاضل صاحب اب تو وہ ڈائریکٹو بن گیا ہے, لائک اٹ اور ناٹ. آسما جہاں کی کانفرنس ہو یا کوئی اور جگہ ہو, آج ارشد شریف کا جنازہ ہو, نعرے بھی لگے ہیں اور وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے. اس کو کیسے, کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا کہ یوں کہ ادارہ کہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں صرف ادارے کا کام نہیں ہے. دیکھیے بیانیہ کیا ہے, بیانیہ میں ابھی بات کر رہا ہوں اس سازش کی جو بیانیہ بنا کے جی سائفر ہے اور جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے مداخلت کی, اور اس کی وہ بنیاد بنا کر سب کچھ ہوا ہے. حقیقی آزادی وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہے. دیکھیے اگر کوئی جینوئن جرنلسٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کرے, لوگوں نے کیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس ملک میں حالات جب ایسے ہو جائیں کہ ایک سراسر غلط چیز کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دی جائے جس کی بنیاد پر آپ نظام کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آسما پھر یہ صرف میرا کام نہیں ہے یا ان کا کام نہیں ہے یہ کہنا, یہ ہم سب کے لیے لمحہ